اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلو من الطیباتی وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے غذا کو لیا ہے، اعمال کو بعد میں لیا ہے، پہلے غذا کو کہا۔ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ یعنی حرام چیز سے بچو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور پھر اچھے اعمال کرو۔ حلال کی فضیلت اور حرام کی برائی کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور حدیثوں کا بھی حوالہ دوں گا۔ کلو من الطیباتی وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ حرام کی برائی، جیسا کہ ایک اسماعیل صاحب ہیں، انہی نے بھی، ان کے سوال کا جواب بھی اس میں ہے۔ انہی نے ایک مرتبہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ برکت کس چیز کا نام ہے، برکت کس چیز کا نام ہے، اور میرے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ میں کماتا بہت ہوں لیکن پیسہ پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے۔ یہ آپ نے مجھ سے سوال کرا تھا۔ اب میں ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت نام ہے سکون کا۔ برکت نام زیادتی کا نہیں ہے بلکہ برکت نام ہے سکون کا۔ اگر ہمارے پاس ہماری کمائی کم ہے اور ہمیں سکون ہے، کسی طریقے کی بیماریاں ہم پر نہیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں کسی طریقے کی کوئی بلا آفت پریشانی نہیں آتی ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں تو چلتی رہتی ہیں، تو سکون سے ہم اگر 500 روپے مہینہ بھی، 500 روپے روز بھی کما رہے ہیں، مہینے کی اگر ہماری آمدنی 15-20 ہزار بھی ہے، 10 ہزار بھی اگر ہے اور سکون ہے، تو ہم اس پیسے کو برکت کہیں۔ اس پیسے میں ہمیں، ہمارے اسی پیسے میں برکت ہوگی۔ اور حرام کی کمائی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ جیسا میں نے فرمایا، برکت نام ہے سکون کا۔ اگر آپ حرام کی کمائی سے 50,000 روپے مہینہ بھی کما لیں اور اس پیسے میں برکت نہ ہو، تو وہ سکون نہ ہو، تو وہ کمائی بیکار۔ اور اگر آپ 500 روپے یا 400 روپے یا 300 روپے روز محنت کر کے لا رہے ہیں اور اس پیسے میں آپ کے سکون ہے، اس کمائی میں سکون ہے، تو آپ کے اسی پیسے میں انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی۔ برکت نام ہے سکون کا، برکت نام زیادتی کا نہیں ہے۔ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ برکت کہتے ہیں سکون کو، زیادتی کا نام برکت نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے جانور حرام ہیں، کتا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بہت سے گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
भैंस सिर्फ 1 या 2 बच्चे लाती है, बकरी भी 1 या 2 बच्चे लाती है, हलाल है, उसका गोश्त हमारे लिए हलाल है। और कितनी काटी जाती है, कितना ज़िबा करा जाता है, रोज़ गोश्त कितना सेल होता है, रोज़ कटता चला जाता है। हलाल है ना, इसलिए उसमें बरकत है, हलाल में बरकत है। और कुत्ता है, खंजीर है, और भी बहुत से हराम जानवर हैं, उनकी मादा कितने कितने बच्चे लाती है, 6-6, 12-12 बच्चे लाती है ना। खंजीर मादा कितने बच्चे लाती है, कुतिया कितने बच्चे लाती है, लेकिन उसमें पता नहीं चलते, वो अगर काटे भी नहीं जाते। और बकरी और भैंस काटी जाती हैं, उसके बावजूद भी रोज़ आती हैं। और ये हराम जानवर काटे भी नहीं जाते, लेकिन रोडों पर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। कहाँ 2 बच्चे ला रही और कहाँ 6-6। तो ज्यादती किसकी होगी, ज्यादती किसकी होगी? उसमें होना चाहिए ना ज्यादती, लेकिन ज्यादती किसमें? हलाल में है। बरकत, ज्यादती नहीं बल्कि बरकत, उसमें ज्यादती है, बरकत नहीं है। और इसमें ज्यादती नहीं है लेकिन बरकत है, और उसमें हराम में ज्यादती तो है। खंजीर मादा कितने बच्चे लाती है, ज्यादती है। कुतिया कितने बच्चे लाती, ज्यादती है। 6, 8, 10 ज्यादती है, लेकिन बरकत नहीं है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और बकरी भैंस कितने लाती, 1 या 2, उसमें बरकत है, ज्यादती नहीं है लेकिन बरकत है। इसी का नाम है बरकत, नाम है सुकून का। ज्यादती का नाम बरकत नहीं है। बहुत सी जगहों पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है, नाजायज़ कमाइयाँ हैं, लेकिन दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानियां लगी रहती हैं। इधर जैसा आता है वैसा ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, बरकत नहीं होती है। अगर हमें सुकून और इत्मीनान से 500 रुपये रोज़ भी मिल रहे हैं हलाल के, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी उस कमाई में बरकत होगी। मैं इस वीडियो में पूरी कुछ बातें अर्ज करूंगा तिजारत के मुताल्लिक़। पूरी वीडियो आप लोग देखें, टाइम निकाल कर थोड़ी थोड़ी चाहें देखें, तिजारत के मुताल्लिक़ कि किस तरीक़े से हमें तिजारत करना चाहिए, किस तरीक़े से हमें सरकारी नौकरी करना चाहिए, किस तरीक़े से हमें दूसरे का काम करना चाहिए, किस तरीक़े से मिस्त्रियों के लिए, तिजारतियों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हराम हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नाजायज़ हैं। हम अपनी हलाल कमाई को हराम में कैसे तब्दील कर देते हैं, हलाल कमाई को हराम में कैसे बदल देते हैं। होती हलाल है, दिन भर मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, लेकिन अपनी हलाल कमाई को हराम में बदल देते हैं। वो कैसे? अल्लाह तबारक ताला ने अमल से पहले पाकीज़ा चीज़ें खाने का हमें हुक्म दिया है और कहा है कि इससे हलाल मुराद है, यानी हलाल चीज़ें खाओ। पाकीज़ा चीज़ों से मतलब हलाल चीज़ खाओ। कुलू मिनत तय्यबाती वामलू स्वालिहन, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छे आमाल करो। जब तक आपके पेट में ग़िज़ा पाकीज़ा नहीं होगी, आपके आमाल सब ज़ाया जाएंगे, सब ज़ाया जाएंगे। आप दिन रात नफिल पढ़ लो,
دن رات عبادت کر لو، اور اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہوتا ہے، ایک نوالا بھی ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے، اسی حالت میں اگر اسے موت آ جائے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ حرام کی غذا پر اتنی بڑی، پیٹ میں حرام کی غذا نہ پہنچے، پیٹ میں حرام کی غذا نہ پہنچے۔ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، اس قرآن کی آیت میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ اب ہمیں اپنی نفس کا خود محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہیں کسی کا مال ہڑپ تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا مال ناحق طریقے پر تو نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دیکھیے حرام حلال کمائی کو حرام میں کیسے بدلتے ہیں، حرام کمائی کو حلال کمائی کو حرام میں کیسے بدلتے ہیں۔ آپ نے دن بھر محنت کری، دن بھر مشقت کری، لیکن اس میں جھوٹ شامل کر دیا، اس میں جھوٹی قسم کھا کر آپ نے تجارت کری، عیب کو چھپا کر آپ نے تجارت کری، عیب آپ کی چیز میں فی تھی، کمی تھی، اور آپ نے اسے بتایا نہیں، ایسے ہی بیچ دیا، تو یہ بھی حرام ہو گئی آپ کے لیے کمائی۔ اگر آپ اپنا کوئی جانور نخاسے وغیرہ میں بیچنے گئے اور آپ کو پتہ تھا کہ اس جانور میں کھوٹ ہے، کمی ہے، دودھ نہیں دیتی ہے بھینس، اور آپ نے کہہ دیا نہیں پورا 5 کلو دیتی، جھوٹ بولا، بیمار تھی آپ نے بیچ دیا، نہیں صحت یاب ہے، صحیح ہے۔ یا آپ کا کپڑے کی تجارت ہے اور اس تھان میں یا اس سوٹ میں کہیں پر کٹ لگا ہوا ہے اور آپ نے بنا بتائے ہوئے اس کو بیچ دیا، اور بیچنے والے نے، خریدنے والے نے آپ کو اس چیز کا، صحیح چیز کا پیسہ دیا نا، اور آپ نے اسے غلط چیز دی، تو یہ بھی آپ نے ناحق کسی دوسرے کا مال کھایا۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، قرآن میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی اگر آپ انڈا بیچ رہے ہیں، ایک انڈے کو ہی لے لیجئے، چھوٹی سی چیز ہے، انڈا بیچ رہے ہیں آپ، اور انڈا چٹخا ہوا ہے، اس میں بال پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے فوراً کریٹ میں سے الٹا کر کے اسے کریٹ میں رکھ دیا، اس کا عیب چھپا دیا اور کریٹ کو بیچ دیا۔ اب آپ کہیں ہم تو چٹخا وہ لائے تھے، اگر ہم نہ اسے بیچیں تو ہمیں تو گھاٹا نقصان ہو جائے گا، بتا کر دے دو۔ اب آپ کہیں بتا کر دو کوئی لے گا نہیں، تو اگر آپ 5 روپے کا انڈا پڑ رہا ہے تو آپ 4 کا دے دو، بک سب جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے، پھوٹے ہوئے، بہتے ہوئے، چٹکے ہوئے، سب بک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسی کمائی میں برکت ہوگی اگر ایمانداری سے تجارت کرو گے، ایمانداری سے تجارت کرو گے، کسی کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس میں ڈنڈی مارنا بھی آیا ہے، ڈنڈی مارنا بھی اسی میں داخل ہے، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا بھی اسی میں داخل ہے۔ قسم جو ہے نا، قسم سے
بات مضبوط ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے انسان کو کہ ہاں اب یہ صحیح کہہ رہا ہے، آدمی آپ کے اوپر یقین کر لے گا۔ جھوٹی قسم کھا کے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اتنے میں تو مجھے پڑا ہے، پڑا چاہے کم ہے، اور اتنے میں پڑا ہے، اتنے میں آپ سے کچھ کما نہیں رہا ہوں۔ لوگ ایسے طریقے سے باتیں، میں آپ سے اس میں کچھ کما نہیں رہا ہوں، اتنے کی تو میری خرید ہے، قسم خدا کی اتنے کی میری خرید ہے۔ یہ سب باتیں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، قسم کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں ہے تو کسٹمر کہیں نہیں جائے گا، آپ سے لے کر جائے گا، اور اگر آپ کے نصیب میں اس کا پیسہ نہیں ہے تو چاہے آپ لاکھ قسمیں کھا لو بکے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں دکان پر ایک لڑکے کو صرف اس لیے بیٹھالا جاتا ہے کہ وہ کسٹمر کو بلائے، آئیے بہن جی، آئیے ماتا جی، آئیے بھائی، آئیے ہماری دکان سے لے جائیے، وہ صرف بلاتا ہے۔ اس کے بلانے کے باوجود بھی آدمی نہیں جاتا ہے، دوسری دکان پر چلا جاتا ہے، پڑوسی کی دکان پر چلا جاتا ہے، کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ پڑوسی کی دکان پر چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے نصیب میں تھا، تمہارے نصیب میں اس کا پیسہ نہیں تھا۔ اگر تمہارے نصیب میں اس کا پیسہ ہے تو تمہیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود بخود چل کر تمہارے پاس آئے گا۔ اگر اچھی چیز بیچو گے، کھوٹا سودا نہیں کرو گے، خراب چیز نہیں دو گے، تو چاہے کسی کونے میں بھی آپ کی شاپ ہوئے، آپ کے پاس کسٹمر آئے گا۔ اور اگر آپ مین مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، مین مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کی زبان اکھڑ ہے، آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، کسٹمر کو ڈیل کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کسٹمر کو سودا اچھا دینے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ عیب کو چھپا کر سودا دے رہے ہو، کھوٹا سودا دے رہے ہو، دکھا کیا رہے ہو، دے کیا رہے ہو، ایک ہی بار بس آئے گا، بہت زیادہ پرافٹ لے رہے ہو۔ دوبارہ پھر نہیں آتا ہے۔ اس لیے دکان کو، شو روم کو چلانے کے لیے سچائی بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے حلال کمائی کو حرام میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ جیسے کچھ لوگوں کی کباڑی کا کام ہے، کباڑ خریدتے ہیں، کچھ لوگ سبزی فروش ہیں، سبزی خریدتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں سبزی کی لگتی ہیں، وہاں آڑتیں لگتی ہیں، وہاں گاؤں والے دیہاتی بیچنے آتے ہیں، اور ان کے اوپر میں نے خود دیکھا ہے، داڑھی بھی ہے، سب باتیں، لیکن ایسا جھوٹ چلتا ہے وہاں، زبردستی ہاتھوں سے پیسے گاؤں والوں سے چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں لو اب تم بو رہا۔ کسی کا پیسہ ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں تم سے ایک ایک پیسے کی پوچھ، ایک ایک بات کی پوچھ ہوگی کہ تم نے کسی کا ناحق پیسہ تو نہیں مارا، ناحق پیسہ تو نہیں مارا۔ کم تولنا بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ 10 کلو کا لوہا، 10 کلو کی ردی، 10 کلو کا کباڑ ہمیں 5 کلو بنا دینے میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ 5 کلو، 10 کلو کی چیز 5 کلو میں بنا دی، 5 کلو ہے تمہاری، اب تم نے یہ اس کا ناحق پیسہ مارا۔ کبھی کامیاب نہیں ہوگے، جہاں پر ہو وہیں پر رہو گے، زندگی بھر کباڑ ہی خریدتے رہو۔ بڑے آدمی تو بن جاؤ گے، کاروں سے بھی گھومو گے، لیکن سکون چلا جائے گا، آخرت بیکار ہو جائے گی۔
آخرت بیکار ہو جائے گی۔ کس کے لیے کر رہے ہیں یار؟ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں یہ سب؟ دوسرے کے خاطر۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے عرض کیا، کیا میں تمہیں بے وقوفوں میں سب سے بڑا بے وقوف نہ بتا دوں؟ کیا تم جانتے ہو کہ بے وقوف کون انسان ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو سمجھتا ہوں بے وقوف وہی ہے جو عقل مند نہیں ہے، اسی کو بے وقوف کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بے وقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لے، جو دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لے، وہی بے وقوف ہے۔ ہم دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو آپ کے اعمال۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کمائی اپنی صحیح کریں۔ اگر ناجائز کمائی ہے تو فوراً توبہ کریں اور جائز کمائیں، اپنی اولاد کو جائز کمائی کھلائیں تاکہ ہماری اولاد کی پرورش اچھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کے پیٹ میں غذا صحیح نہیں پہنچتی، اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے اولاد کی پرورش میں، سب سے پہلے جو ماں باپ کے اوپر فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں اور غذا اس کی پاک غذا اسے کھلائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس بچے کو پہلی غذا، اگر آپ کے شہر میں کوئی باعمل نیک صالحہ عالم ہے تو عالم کا جھوٹا ذرا سی کھجور لے کر جائیں اور عالم سے کہیں کہ آپ اسے چکھ لیں، جھوٹی کر دیں، یا ذرا سا پانی جھوٹا اور ایک قطرہ اس کی بچے کی زبان پر رکھ دیں، پلا دیں اسے، یا ذرا سی کھجور کا ریشہ اس کو چٹا دیں تاکہ اس کی پہلی غذا عالم کی جھوٹی غذا اس کے پیٹ میں جائے۔ انشاءاللہ تعالی بچہ دیندار، ماں باپ کا فرما بردار، نیک صالحہ نکلے گا، نیک صالحہ نکلے گا۔ اور جب اس کی پرورش کریں تو اسے اچھی غذا، پاک غذا کھلائیں، پاک صاف ستھری غذا کھلائیں۔ اس میں بیوی کا، اولاد کی تربیت میں باپ اور ماں دونوں کا ہاتھ ہے۔ باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی کمائی صحیح کرے، حلال غذا اپنی اولاد کو کھلائے، اور ماں کو یہ چاہیے کہ ماں اس کی اچھی تربیت دے، کیونکہ ماں کے ساتھ میں بچہ زیادہ رہتا ہے۔ اچھی تربیت دے، بری باتوں سے اپنی اولاد کو روکے، اور باپ اسے اچھی غذا کھلائے۔ بیوی کے لیے بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر پہ بار نہ ڈالے، اس کو حرام کی کمائی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اگر بیوی یہ اس سے کہے کہ تم جاؤ کہیں سے لے کر آؤ، مجھے تو یہ سوٹ چاہیے، اب وہ حرام کی طرف مجبوراً منہ مارے گا۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہمیں سکون کیوں نہیں؟ ہم نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا رکھے۔ جتنی چادر ہے اس سے زیادہ اگر پیر پھیلاؤ گے تو پریشانیاں تو خود بخود آئیں گی۔
پھر کہو گے کوئی کچھ کرا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمائی کتنی ہے۔ جتنی انسان کی کمائی ہوتی ہے اتنے ہی اس کے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کی 10,000 روپے مہینے کی کمائی تھی تو آپ کے اخراجات کچھ کم تھے، پھر آپ کی 20,000 کی ہو گئی، آپ کے اخراجات اور بڑھ گئے، 40 کی ہو گئی، اگر کوئی گھر میں سرکاری نوکر ہو گیا تو اور اخراجات بڑھ گئے۔ جب 10 کی تھی تو پنکھے سے کام چل جاتا تھا، جب 20 کی ہوئی تو کولر سے کام چل رہا ہے، جب 50 یا 60 کی ہوئی اب اے سی سے کام چلے گا۔ پہلے بل آتا تھا 500 کا، پھر آیا 900 کا، پھر آیا 1000 کا، اب آیا 4000 5000 کا جب اے سی لگ گئے۔ جتنی آپ کے اخراجات بڑھتے جائیں، جیسی جیسی آپ کی کمائی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سے ہماری فضول خرچی تو نہیں ہو رہی ہے۔ فضول خرچی سے بھی اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ اپنی حلال کمائی کو لوگ حرام میں کیسے بدل لیتے ہیں۔ دن بھر آپ محنت کر رہے ہیں، دن بھر آپ دھوپوں میں گھوم رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں تجارت کرنے والوں کے لیے، جو لوگ تجارت کرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ سچائی سے وہ تجارت کریں، تجارت میں جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسم نہ کھائیں، سچی قسم بھی کھا کر سودا نہ بیچیں، قسم کھا کر سودا ہی نہ بیچیں، قسم کو بیچ میں نہ لائیں۔ اگر مستری ہیں تو جھوٹے وعدے نہ کریں کسی سے، ایک جگہ اپنے اوزار ڈال کر دوسری جگہ کام نہ لگائیں، جب ایک جگہ کام نپٹ جائے پھر دوسری جگہ کام لگائیں۔ اگر آپ پھل بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، کوئی غلہ وغیرہ بیچتے ہیں تو اس میں ڈنڈی نہ ماریں، کم نہ تولیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کباڑی والوں کو سب نہیں، الا ماشاء اللہ سب نہیں لیکن زیادہ تر 10 کلو کی ردی کو 5 کلو بنا دیں گے۔ پھل لینے جاؤ آپ، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ داڑھی والے ہو آپ، حاجی ہو یا کون ہو، بس انہیں ایک داغ والا سیب یا داغ والا پھل پنی میں رکھ کر 2 گنٹھیاں کس کے لگا کے دینا ضروری۔ اب ان سے اگر کہو تو وہ کہیں گے ہم بھی تو خرید کر لاتے ہیں، انار انگور سب اس میں داغی بھی نکلتے ہیں سب ہیں، تو انہیں داغی چیز کو الگ ہٹا لے، کچھ کم داموں میں بیچ دے، انشاءاللہ تعالی برکت نہ ہو تو کہنا، وہی سکون، کم داموں میں بیچ دے لیکن دھوکہ دے کر کسی کو نہ سودا دے۔ اگر اس نے آپ کو اچھی چیز کے پیسے دیے، آپ نے 100 روپے کلو سیب بیچا ہے تو آپ نے تو اسے اچھی چیز کے پیسے دیے ہیں نا، آپ نے اچھی چیز سے پیسے لیے ہیں اس سے، آپ اسے اچھی چیز ہی دیں، داغی چیز نہ دیں۔ وہ گھر پہ جب لے جائے گا تو آپ کو برا ہی کہے گا۔ یہ بھی کمائی، آپ نے اپنی کمائی کو حرام کر لیا۔ یہ ہوتا ہے حلال کو حرام میں بدلنا، حلال کو حرام میں بدل دیا آپ نے۔ آپ نے ٹھیلا لگایا، پھل بیچ رہے ہیں آپ نے ڈنڈی مار لی۔ ابھی میں جاڑوں میں اپنی روئی دھنکوانے کے لیے لے کے گیا، روئی ایک لڑکے کو ساتھ میں لے کر، رضائی لے کر، اور اس کا کانٹا جو تھا، ترازو بڑا سا ترازو اس کا لٹکا ہوا تھا،
اور بانس میں بندھا ہوا تھا، بانس گڑا ہوا تھا، اسی میں اس کا کانٹا لگا ہوا تھا، اسی میں اس کا کانٹا لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا لو روئی تول لو۔ اس نے جب میری روئی تولی تو بولا 2.5 کلو ہے آپ کی روئی۔ انہوں نے 2.5 کلو کے باٹ رکھے، 2.5 کلو روئی ہے آپ کی۔ ہم نے کہا 2.5 کلو روئی ہے؟ تو جب ہم نے اس کا کانٹا دیکھا تو کانٹا اس کا بانس سے ٹچ تھا۔ میں نے اس کا کانٹا بانس سے ادھر کو ہٹایا اور اپنے آپ ایسے تھام لیا تھا، حالانکہ بڑا سا ترازو، تھام کیا لیا، تھوڑا سا ادھر کو ایسے کر کے کر دیا میں نے، بانس سے جو ٹچ تھا اسے ہٹایا۔ ہم نے کہا اب تولو، تو میری روئی وہ پوری 4.5 کلو بنی۔ ہم نے یہ کیا؟ وہ بولا وہ کانٹا لگ گیا تھا اس میں، بانس میں۔ 4.5 کلو روئی میری پوری بنی۔ جب 2.5 کلو اس نے روئی تولی تھی تو وہ بولا آپ کو اس میں 2 کلو روئی اور ملوانا ہے، 80 روپے کلو روئی ہے، 2 کلو روئی آپ اس میں اور ملوائیں جب آپ کی رضائی صحیح بنے گی۔ اب ایک تو اس نے وہ 4.5 کلو روئی 2.5 کلو بنا رہا تھا، 2 کلو روئی ادھر، اور ادھر جو 2 کلو روئی اور اپنی وہ بیچ کے اس میں۔ اب جب تولی تو 4.5 کلو روئی بنی، بولا وہ کانٹا ہلک گیا تھا۔ اب اس سے کیا کہتے؟ اللہ اسے ہدایت دے۔ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا وہ شخص جس نے ڈنڈی مار کر تجارت کری یا عیب کو چھپا کر تجارت کری، وہیں کا وہیں رہے گا۔ چپل تک نہیں اپنے لیے جلدی خرید پاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ یوں کہ حرام میں مزہ نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہو تم؟ دن بھر محنت کر رہے ہو، دھوپ میں تم نے اپنی مشین لگا رکھی ہے روئی دھنکنے کی، محنت بھی کر رہے ہو، جب بھی اپنی کر کے تو دیکھو حلال 500 اگر کماؤ گے اسی میں اتنی برکت ہو جائے گی، اسی میں اتنی اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا۔ اور اگر 1000 بھی کماؤ، جیسا آتا ہے ویسا ہی جاتا ہے، جیسا پیسہ آتا ہے ویسا ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس حرام کا پیسہ آیا تو آپ اس کو ویسا ہی خرچ کرو گے، یہ نہیں دیکھو گے 10 کہاں خرچ ہو رہے ہیں، 20 کہاں خرچ ہو رہے ہیں، بس خرچ ہونے دو۔ اور اگر آپ کا محنت کا حلال کا جائز پیسہ ہوگا تو آپ 10 روپے بھی خرچ کرتے وقت سوچو گے کہ 10 روپے بہت محنت سے خرچ ہوتے ہیں، بہت محنت سے پیدا ہوتے ہیں 10 روپے، 100 روپے بہت محنت سے پیدا ہوتے ہیں۔ محنت سے کمانے والا شخص 10 روپے بھی بہت سوچ کر خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، کوئی میری بات کو برا نہ مانے، اگر تجارت کر رہے ہیں، آپ کی تجارت ہے، اگر کپڑے کی تجارت ہے تو اس کو عیب چھپا کر کپڑا نہ بیچیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کپڑے کی تجارت تھی۔ آپ کے پاس ایک کسٹمر کپڑا لینے آیا تو آپ نے جو تھان آپ نے بیچا، اس تھان میں کپڑے کے ایک کہیں پہ بیچ میں ہول تھا، کہیں پہ چھوٹا سا سوراخ تھا۔ آپ نے بتا دیا کہ اس کپڑے کے تھان میں بیچ میں سوراخ ہے۔ تو وہ بولا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا، اگر آپ نہ بتاتے جب بھی میں لے لیتا انہی داموں میں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا تھا، تم نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوتی سچی تجارت۔ لوگ کہتے ہیں تجارت میں تھوڑا بہت تو جھوٹ چلتا ہے۔ ارے زہر تھوڑا کھاؤ یا بہت کھاؤ، تھوڑا کھاؤ یا بہت کھاؤ، زہر تو زہر ہی ہے نا۔
جھوٹ تھوڑا بولو یا بہت بولو، جھوٹ تو جھوٹ ہے نا۔ اس لیے ہم اپنی تجارت کو، اپنی حلال کی کمائی کو حرام میں کیوں بدلیں؟ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری لکھ دیا ہے، اتنا تو ہمیں ملنا ہی ہے۔ پھر ہم نمازیں چھوڑ کر اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ اپنی آخرت کیوں خراب کریں؟ لوگوں کے خاطر، دوسروں کے خاطر، اور وہی اولاد جس کے خاطر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، عیب کو چھپا کر بیچ رہے ہیں، وہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کے گریبان پکڑے گی، آپ کے گریبان میں لٹکے گی اور کہے گی، حدیث پاک، اور کہے گی کہ تم نے مجھے حرام کھلایا تھا، دنیا میں تم نے مجھے حرام کھلایا تھا، کیوں کھلایا تھا؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے حرام کھلاؤ؟ بھگتنا تمہیں پڑے گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، جیسے چاہو کاٹ لو، جیسے چاہو کاٹ لو۔ حرام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال مال سے اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے، اور جو آدمی مانگنے سے بچنے کے لیے حلال دنیا تلاش کرتا ہے، وہ شہداء کے درجے میں ہوتا ہے، وہ شہداء کے درجے میں ہوتا ہے۔ ایک جگہ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال رزق کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 40 دن حلال رزق کھائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر مقرر ہے، وہ ہر رات پکارتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے، اس کے فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 10 درہم کے بدلے ایک کپڑا خریدے، 10 درہم کے بدلے ایک کپڑا خریدے، اب تو درہم چلتے نہیں ہیں، ایسا مان لیں کہ آپ اگر 500 روپوں کے بدلے ایک اپنا کپڑا خریدیں، جو آدمی 10 درہم کے بدلے ایک کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کا ہو، تو جب تک اس پر یہ کپڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر 10 درہم آپ کے حلال کے ہیں اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا آپ کے جسم پر ہے، آپ نے اس کپڑے کو پہن کر نمازیں پڑھی تو نمازیں آپ کی قبول نہیں ہوں گی۔ اگر 500 روپے کا آپ نے اپنے کرتے پیجامے کا کپڑا لائے اور ان 500 روپوں میں کہیں سے 10 روپے آپ کے حرام کے مل گئے، کسی کی ہیرا پھیری کر کے اس میں مل گئے اور سوٹ بنا لیا، ایک ٹوپی بھی خرید لی،
اور اس ٹوپی کو پہن کر اگر آپ نے نماز پڑھی تو کوئی نماز آپ کی قبول نہیں، اور اگر دعا مانگی تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو گوشت، جو جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ جو گوشت، جو جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جسم کہیں حرام کی غذا سے تو نہیں پل رہا ہے، ہمارا جسم کہیں حرام کی غذا سے تو نہیں پل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس نے کہاں سے کمایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے۔ جو آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میری کمائی کہاں سے آئی، کہاں کی ہے میری کمائی، کیسی ہے، ڈنڈی مار کے تو نہیں کمائی، جھوٹ بول کر تو نہیں کمائی، عیب کو چھپا کر تو نہیں کمائی، جھوٹی قسمیں کھا کر تو نہیں کمائی، کسی کی حق تلفی تو نہیں کری، کسی کے ناحق تو نہیں دبایا۔ جو آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میری کمائی کہاں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ اسے جہنم میں کس دروازے سے۔ آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عبادت کے 10 جز ہیں، عبادت کے 10 جز ہیں، جن میں سے 9 طلب حلال سے متعلق ہیں۔ طلب حلال، جب تک آپ کی غذا حلال نہیں، جب تک عبادت سب بیکار ہے، سب عبادت بیکار ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رزق حلال کی طلب سے تھک کر شام کرے، یعنی جو آدمی رزق حلال کی طلب سے تھک کر شام کرے، یعنی صبح کو اپنے گھر سے رزق حلال کے لیے نکلے، حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنی تجارت کے لیے نکلا اور حلال ہی کما کر لایا، شام کو اپنی محنت کو حرام میں نہیں بدلا، اس نے ڈنڈی نہیں ماری کسی کی، اگر کباڑی والا تھا تو کسی کا کم نہیں تولا، اگر سبزی فروش تھا تو کسی کو غلط سودا نہیں دیا، اگر آڑت پہ گیا، اگر جانور بیچنے گیا یا جانور خریدنے گیا، غلہ بیچنے گیا یا غلہ خریدنے گیا، کم نہیں تولا، ڈنڈی نہیں ماری، عیب نہیں چھپایا، حلال کما کر لایا گھر سے اور اپنے بچوں کو دیا، حلال کھلایا، اس کے لیے ہے۔ جو آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رزق حلال کی طلب سے تھک کر شام کرے، وہ اپنی رات کو یوں گزارتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور صبح یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بشرط یہی ہے، کر کے تو دیکھو کتنا سکون ملے گا۔ ہے تھوڑا مشکل مگر سکون بہت ہے۔ 200 کماؤ گے لیکن اسی میں برکت ہو جائے گی، اور 500 بھی لاؤ گے اس میں برکت نہیں ہوگی، تمہاری اولاد اڑا دے گی، تمہاری بیوی اڑا دے گی، اور تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ کرا تم نے دوسروں کے خاطر اور بھرو گے صرف تم، بھرنا صرف ہم ہی کو ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم
سروس کر رہے ہیں، سرکاری نوکری کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں حرام خوری نہیں کرنا ہے، جھوٹ بول کر چھٹیاں نہیں لینا ہے، پوری پابندی کے ساتھ ڈیوٹی کرنا ہے۔ جب ہم تنخواہ لے رہے ہیں پوری، تو ہم کیوں جھوٹ بول کر؟ اگر لیڈیز ہیں تو پردے میں رہ کر نوکری کرنا ہے، غیر محرم مرد کے سامنے جہاں تک ہو سکے جانے سے بچے، ورنہ کمائی میں برکت نہیں ہوگی، کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ جہاں تک ہو سکے مرد اپنے ہاتھ سے دے خرچ، عورت کا بھی خرچ ہے، لیکن ذمہ داریاں سب اپنے اوپر لے، ذمہ داریاں سب اپنے اوپر لے۔ جو آدمی رزق حلال کی طلب سے تھک کر شام کرتا ہے، وہ رات یوں گزارتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور صبح یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گناہ کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے، جو آدمی گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، یا صدقہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو آدمی گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے، حدیث پاک جو ہے، جو آدمی گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی آپ نے گناہ کے ذریعے مال کیسے حاصل کرا؟ کسی کا حق مارا، عورت کا حق مارا، نوکر کا حق مارا، کسٹمر کا حق مارا، جھوٹ بولا گناہ کے ذریعے، یہ سب گناہ کے ذریعے، ڈنڈی ماری، کم تولا، عیب کو چھپا کر تجارت کری، اگر سرکاری نوکر ہیں تو جھوٹ بول کر چھٹیاں لیں، یہ ہوتا ہے حلال کو حرام میں بدلنا۔ تو جو آدمی گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے، یہ سب گناہ کے ذریعے مال حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے، صرف ضروری نہیں کہ آپ حرام وہی نہیں جو شراب بیچو تو حرام ہے، جوئے کی کمائی حرام ہے، شراب کی کمائی حرام ہے، زنا کی کمائی حرام ہے، یہ تو حرام کھلی ہوئی ہے ہی، لیکن حلال کو حرام میں کیسے بدلا جاتا ہے؟ جو میں نے بتایا، ڈنڈی مار کر، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، عیب کو چھپا کر، کم تول کر، یہ سب حرام کمائیاں ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بول کر چھٹیاں لینا، یہ سب حرام کمائی ہو جائے گی۔ تو جو آدمی اب اس کمائی سے اگر آپ نے کوئی دین کا کام کرا ہے، صلہ رحمی کری ہے، دین کا کام اگر کرا ہے، تو ان سب کو جمع کر کے اور تمہیں جہنم میں جھونک دیا، اس دین کے کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنی شان اور شوکت دکھانے کے لیے 12 ربیع الاول کا مہینہ جو آتا ہے، اس میں کیسا چھتوں پر سے رزق پھینکتے ہیں، رزق کی کیسی بے ادبی کرتے ہیں، پیکٹ بنا کر اوپر سے حلوے کے، بریانی کے پیکٹ پھینکتے ہیں، وہ بچوں کے، بڑوں کے پیروں کے نیچے کچلتا ہے، بسکٹ نالیوں میں جاتے ہیں۔ یہ رزق کی بے ادبی ہے،
اس سے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں بلکہ اور ناراض ہوں۔ یہ تم اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، ان کی محبت کے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنی شہرت ریاکاری کے لیے، کہ ویڈیو میری بن جائے کہ دیکھو میں نے اتنے بسکٹ کے پیکٹ پھینکے، دیکھو میں نے اتنا۔ جو اللہ اور رسول اللہ کے لیے کریں گے، جن کے دل میں اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہوگی، جو سنتوں پر عمل کریں گے، وہ ہاتھ میں دیں گے۔ رزق ہے، اس کی عزت کرو، اس سے آنکھیں کھلتی ہیں۔ ان سے پوچھو جو اس وقت ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند پانی کے لیے، ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ان سے پوچھو پانی کی قیمت کیا ہے، رزق کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، کیسا کیسا پانی ہم بہا رہے ہیں۔ تو جس نے حرام کی کمائی سے کوئی دین کا کام کرا تو اس کا کوئی وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ اور اس کی نیکی کو دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے۔ ہاں اگر آپ کی کمائی جائز ہے، نیک ہے، تو آپ ایک بہت زیادہ لنگر نہ کرو، بہت زیادہ لنگر، صرف ایک کھجور ہی کر دو صدقہ، وہی پہاڑ بن جائے گی۔ اور اگر حرام کی کمائی سے ایک پہاڑ سونا بھی صدقہ کر دو گے، وہ بھی قبول نہیں۔ حرام کی کمائی سے کوئی عبادت اور کوئی نیکی قبول نہیں۔ اب آپ خود اپنی نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میں نے، جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس حلال کی کمائی ہے، جائز کمائی ہے، تو آپ کی جیب میں اگر 100 روپے ہیں تو آپ ان 100 روپوں میں سے صرف 5 ہی روپے دے دیں، صرف 5 روپے دے دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، وہی آپ کے قبول ہیں، آپ کے وہی قبول ہیں۔ اور حرام کی کمائی سے اگر آپ نے مسجد بھی بنوا دی، جب بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک، تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے۔ جس کے اندر پرہیزگاری نہیں، تقوی نہیں، اس کا دین نہیں۔ مین چیز ہے پرہیزگاری۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا کہیں سے دعوت کا بلاوا ہے، اور 2 جگہ سے بلاوا ہے، ایک جگہ کی حلال کی کمائی ہے اور ایک جگہ حرام کی کمائی کا کھانا ہے، ایک جگہ 3 ڈشیں اور ایک جگہ 50 ڈشیں ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھی پاکیزہ غذا کہاں ہے۔ اگر گوشت حرام کا ہے اور دال حلال کی ہے تو دال سے پیٹ بھر لو، دال سے پیٹ بھر لو، حرام غذا اپنے پیٹ میں جانے نہ دو۔ بہترین دین تمہارا پرہیزگاری ہے۔ اگر تمہیں پتہ یہ چل جائے کہ یہ حرام کا ہے اور یہ حلال کا ہے، تو حرام کی طرف منہ مت مارو، ایک کھانا کھا لو، 10 چھوڑ دو اگر حرام کے ہیں، تب جا کے تمہارا دین پاکیزہ دین، پرہیزگاری
حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حرام کو چھوڑ حلال کو چھوڑ کر حرام پر منہ مارا، کل قیامت کے دن اسے حرام اور سڑی ہوئی غذا کھلائی جائے گی۔ جس نے اپنی پاکیزہ بیوی کو، اپنی جائز بیوی کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارا، بازاروں میں منہ مارا، زنا اور لواطت کے گناہ میں ملوث ہوا، اپنی عورت کو چھوڑ کر، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارا، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے سامنے حرام غذا پیش کرے گا، سڑا ہوا کھانا پیش کرے گا، فرشتے پیش کریں گے اور کہیں گے کھاؤ، بھوک کی شدت بہت ہوگی، کہیں گے کھاؤ اب تم یہ سڑا ہوا کھانا جس میں بہت زیادہ بو آ رہی ہو، اور جہنم کی بو، جہنمیوں کا اگر ایک کپڑا بھی، ایک چیٹ بھی دنیا میں ڈال دی جائے تو دنیا مارے بدبو کے بے ہوش ہو جائے۔ مثال دی ہے یہ، جہنمی کپڑے تھوڑی پہنے، مطلب مثال ہے کہ جہنم کا ایک کپڑا بھی، جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی، ایک چیٹ بھی، اور ایسی جنت کی حور کا بھی یہی کہ جنت کی حور اگر دنیا میں تھوک دے، جنت کی حور اگر دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا روشنی سے روشن ہو جائے، خوشبو سے مہک جائے۔ جنت کی حور کی تھوک کا یہ عالم ہے تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ مارتا ہے، کل قیامت کے دن اسے حرام غذا کھلائی، سڑی ہوئی غذا کھلائی جائے گی اور وہ کھائے گا۔ کھاؤ ابھی یہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری کی حالت میں ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے تمام اسلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تمام اسلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حلال غذا کی بہت ہی تاکید آئی۔ بے وقوفی ہے ہماری جو ہم اپنی آخرت دوسروں کے چکر میں خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت دوسروں کے چکر میں۔ آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی آپ کی قبر میں، اولاد، بیوی، ماں، باپ، جو سب سے زیادہ دنیا میں محبت کرتا ہے انسان، وہ کون ہے؟ آپ کا ماں ہی تو ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والی جو ہے وہ آپ کی ماں ہے۔ مرنے کے بعد ماں بھی دروازے تک روتی ہے بس، اس کے بعد بیوی، ماں، بیٹی سب دروازے تک رہتے۔ لوگ تمہیں لے کر چل دیں، لوگ تمہیں لے کر چل دیں۔ اب تمہیں خود اپنا سب کچھ دیکھنا ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، مٹی ڈالنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ ہمیں جنازے سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لوگ ہیں کہ عبرت حاصل نہیں کرتے،
کہ ایک دن ہمارا بھی یہی آئے گا، ایک دن ہمارا بھی یہی آئے گا، لوگ ہمیں پہنچائیں گے۔ تو بجائے عبرت کے قبرستان میں لوگ باتیں کرتے ہیں، قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ جو ٹائم لگتا ہے اس میں، جب تک آدمی باتیں، موبائل پہ باتیں چٹھیا بنا لی، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک دن میرا بھی یہی ہونا ہے۔ وہ کہیں جب، ارے کیا، وہ تو جب ہونا ہے ہونا ہے، اپنی تیاری کرو، اپنی تیاری کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اے میرے عزیز، چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ میری کتاب میں کسی کو دی اور وہ اس نے واپس نہیں کری، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس میں انہی نے لکھا تھا، اس میں انہی نے لکھا، میں نے پڑھا اس کو، کہ جو انسان 40 کا ہو جائے، جو انسان 40 پار کر جائے، یعنی 40 کی عمر اس کی ہو جائے اور اس کی برائیاں اس سے نہ چھٹ رہی ہیں، اس کی برائیاں نہیں چھٹیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جو انسان 40 کا ہو جائے اور پھر بھی اس کی برائیاں، اس کی بدکاریاں، اس کی شہوت اس کے اوپر غالب آ رہی، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ جب انسان، جتنا ہی انسان بوڑھا ہوتا ہے، اتنی اس کی نفس جوان ہوتی رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، لیکن نظر پر اب بھی قابو نہیں۔ ترچھی نظروں سے دیکھ ضرور لیں، نظر پر اب بھی قابو نہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے برائیوں سے روکے رہیں۔ 40 کے اگر ہو گئے ہیں تو ہم اپنی تیاری میں لگ جائیں، آخرت کی تیاری۔ کس وقت بلاوا آ جائے، کچھ کہا نہیں جاتا۔ کمائیں خوب، خوب دنیا کمائیں، لیکن آخرت اپنی نہ بھولیں۔ صرف 20 منٹ 15 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ فجر تو آپ گھر سے پڑھ کے جا سکتے ہیں، ظہر کا گرمیوں میں تو وقت بہت دیر تک رہتا ہے، ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، آفس سے آ کے، اسکول سے آ کے بھی ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ عصر و مغرب میں تو گھر پہ ہوتے ہیں۔ اگر تجارت ہے آپ کی تو آپ کہیں حساب بنا لیں دکان میں، یا کسی کو بیٹھال دیں، نماز بہرحال نہ چھوڑیں، کوئی ایسا حساب بنا لیں۔ جب آدمی اپنی تجارت کا یا اپنے گھر کا سب کچھ حساب بنا لیتا ہے تو وہ اپنی نمازوں کا بھی حساب بنا سکتا ہے، ادھر حساب بنانے پہ آئے۔ تو جب انسان 40 کا ہو جائے تو اسے اپنی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ کس وقت بلاوا آ جائے۔ ابھی میرے ہی وطن میں ایک شخص اپنا پلاٹ دکھانے کے لیے لے کر کسی کو گئے کہ دیکھو میرا یہ پلاٹ ہے، پلاٹنگ کرتے ہیں، اور پلاٹ دکھا رہے تھے کھڑے ہوئے، وہ ہے یہاں سے یہاں تک کا، اور ایک دم اٹیک پڑ گیا، وہیں کھڑے کھڑے کچھ کہا نہیں جا سکتا کس وقت موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اگر 40 کے ہو گئے پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے چھوڑنا برائیوں کا۔ جس طرح سے پیڑ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو جہاں چاہو لگا لو، ادھر سے اکھیڑ کے ادھر لگا دو، ادھر سے اکھیڑ کے ادھر لگا دو، اور جب وہ مضبوط، اس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں زمین میں، جتنا بڑا ہوتا رہتا اتنی اس کی جڑیں پھیلتی رہتی، پھر اسے اکھیڑ کر دوسری جگہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح سے انسان کی نفس ہے، جب وہ
پوری طرح سے پھیل جاتی ہے، جڑیں اپنی مضبوط کر لیتی ہے، پھر اس کی برائیاں بڑھاپے تک نہیں چھٹتی، بڑھاپے تک اس کی برائیاں۔ اس لیے کہا ہے کہ جو انسان 40 کا ہو جائے اور پھر بھی اس کی برائیاں نہ چھٹیں، وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنی آخرت بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہیں رکھا ہے دنیا میں، پتہ نہیں ہماری زندگی کے یہ آخری رمضان کا مہینہ تھا۔ ابھی ایک اور حاجی جی کا بھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ چاند رات والے دن پورے روزے رکھے اور صبح کو عید تھی، اٹیک پڑ گیا۔ انہیں پتا تھا کیا؟ کوئی ایسے بوڑھے بھی نہیں تھے، اٹیک پڑ گیا، چلے گئے بیچارے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہماری زندگی کا کہ کس وقت ہماری موت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہماری زندگی صرف 3 دن کی ہے، ہماری زندگی تو صرف 3 دن کی ہے۔ ایک وہ دن جو گزر گیا، ایک وہ دن جو گزر گیا، اور ایک وہ دن جو چل رہا ہے، اور ایک وہ دن جو آنے والا ہے۔ جو گزر گیا وہ تو چلا گیا، اب اس ٹائم کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ اس ٹائم کو چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں کہ واپس لے آئیں، وہ ٹائم چلا گیا۔ اب جو چل رہا ہے اسی میں جو چاہو نیکیاں کر لو، جو چاہو درود شریف پڑھ لو، کلمے پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نمازیں پڑھ لو، استغفار کر لو، بس آج ہی کا دن ہے، کل کا بھروسہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ یہ میری زندگی کے آخری رمضان کا مہینہ ہے، آخری بار میں نے یہ روزے رکھے تھے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ہماری زندگی ایک برف کی سلی کی طرح پگھل رہی ہے۔ ارے جس طرح سے برف کی سلی پگھلتی ہے اسی طرح سے ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی ایسے ہے جیسے برف کی سلی پر مئی جون کی گرمی، مئی جون کا سورج اس کے اوپر پڑ رہا ہے، تو وہ کیسے پگھلے گی؟ بہت جلدی پگھلے گی نا، ایسی ہی پگھل رہی ہے۔ افسوس ان پر جو اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ارے اگر 25 کے ہو اور 25ویں برتھ ڈے منائی، یا ابھی 15 کے تھے، ماں باپ نے 15ویں برتھ ڈے منائی، تم نے اپنی 15ویں برتھ ڈے منائی، تو بتاؤ زندگی کے 15 سال بڑھے یا کم ہوئے؟ زندگی کے 15 سال بڑھے یا کم ہوئے؟ اب کم پر کیک کاٹو گے، زندگی کم ہونے پر کیک کاٹو گے، کسی کا منہ میٹھا کرو گے؟ اگر کوئی تم سے یہ کہہ دے کہ اللہ تمہاری زندگی کے اپنے 2 سال ہمیں دے دو، 2 سال تم سے وہ مانگنے آئے اپنی زندگی کے، یار 2 سال ہماری زندگی میں ڈال دو، تو تم اس کا منہ میٹھا کرو، لو منہ میٹھا کر لو، 2 سال کم ہو، تم ہماری زندگی کے 2 سال مانگ رہے ہو، لو منہ میٹھا کرواؤ گے؟ جو تم کیک کاٹ کے اس کا منہ میٹھا کر رہے ہو، اس کے چہرے پہ مل رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، کیک کاٹ رہے ہو، جو لوگ کہتے ہیں ارے میں تو اس لیے بناتا ہوں کہ عافیت اور خیر و بھلائی سے اتنی زندگی کے دن کٹ گئے، تو ہاں جب کٹے نا، جب اللہ کی عبادت میں تمہاری وہ زندگی کٹی، اگر گناہوں میں کٹی تو پھر وہ بھی تب بھی کیوں منا رہے؟ تب بھی افسوس کرنے کا ہے نا کہ ہائے میں نے کچھ نہیں کرا ہو، میں کیک کاٹ رہا۔ اب فتویٰ لاتے ہیں ادھر سے ادھر سے کہ کیک کاٹنا جائز ہے۔ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، جب بھی اپنے بچوں کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اگر کہو تو کہتے ہیں وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔
شکر ادا تو جب کرو جب اولاد نیک صالحہ ہو. اللہ کا شکر ادا کرنے پہ 2 نفلیں پڑھ لو, روزہ رکھ لو کہ اللہ تیرا شکر ہے جو میں نے اپنی اتنی زندگی تیری عطا میں گزاری, تیری عطا میں اتنی زندگی گزاری, اللہ کا شکر ہے, بجائے اس کے گناہوں میں ملوث ہو کے زندگی گزاری, نمازیں چھوڑ کر زندگی گزاری, جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور برائی کر کے اپنی زندگی گزاری, اور پھر اس پر کیک کاٹ, اور پھر افسوس کہ زندگی کم ہو گئی. چلو وہ تو اللہ بہتر جانے, مگر اس پر تو افسوس کر لو کہ میری زندگی بجائے غم کے اور خوشیاں منا رہا, ہائے افسوس میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. زندگی برف کی سلی کی طرح پگھل رہی ہے, اور کدھر جا رہے ہو, گھڑی کیسے چل رہی ہے, دل کی دھڑکنیں کیسے چل رہی ہیں. اسی کو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ, زندگی صرف 3 دن کی ہے, 1 دن جو گزر گیا وہ تو گیا, اب اس کو واپس لا سکتے ہو بولو, اور جو چل رہا ہے بس وہی تمہارا, جو گزر گیا وہ گیا, جو چل رہا ہے بس وہی تمہارا, جو آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا 3 دن بھی نہیں, 3 دن بھی نہیں بلکہ 3 گھنٹے ہے. 1 گھنٹہ جو چلا گیا, 1 گھنٹہ جو چلا گیا اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ, اور 1 گھنٹہ اب جو آپ کے پاس ہے, اور 1 گھنٹہ جو آنے والا ہے وہ بھی پتہ نہیں کہ اب ملے گا نہیں. 1 منٹ میں اٹیک پڑتا ہے, 1 منٹ جائے, 2 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں بس. 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات, اسپتال تک نہیں پہنچ پاتا ہے. آپ نے فرمایا 3 گھنٹے صرف ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ 3 گھنٹے بھی نہیں, 3 لمحے, 3 سانسیں ہیں. 1 سانس جو لے لی, 1 سانس جو لے لی وہ تو لے لی, اب دوبارہ نہیں لے سکتے نا. اور 1 سانس جو لے رہے وہی اپنی ہے بس, اور جو دوسری تیسری سانس جو لینے والے ہیں وہ پتہ نہیں پوری سانس لے پائیں, گئے. جب دل کی دھڑکن رکتی ہے, خون کا دوران جب رکتا ہے, خون کا دوران جب جام ہو جاتا, ایسے کر کے رہ گئے. سانس بتاؤ 3 سانسوں کی ہے نہیں, عقل مندی کا ہے. اس پر ہمیں اس بات کا گھمنڈ کہ سینہ چوڑا کر کے چل رہے, پتہ نہیں کہ کس وقت لیٹ جائیں, پتہ نہیں کہ کس وقت 4 کے کاندھوں پہ چلے جائیں, پتہ نہیں کہ کس وقت ہمیں میرے منہ پہ مٹی, میرے منہ پہ میرے اپنے ہی خاک ڈال دیں. میری اولاد جس کے خاطر میں نے سب کچھ کرا وہی میرے منہ پر خاک ڈال دے, پتہ نہیں. اور جب بھی اتنی آیت آپ کے سامنے ہے, دیکھ لو نا, کیسی کیسی زمینیں, کیسی کیسی ملکیت. 1 لاکھ کے کولر تھے, جہاں تک زمین, جہاں تک نظر جا رہی وہاں تک زمین تھی, محل تھے. کیسے 1 منٹ میں بلڈوزر چل گئے, کہاں گئی وہ زمینیں, کہاں گئے وہ کولر, کہاں گئے وہ رہنے والے. نہ رہنے والے بچے نہ وہ زمینیں بچیں, سب منٹ بھر میں چلا گیا. ہاں اگر اللہ کو راضی کر کے تو کچھ نہیں بچتا, مگر آخرت تو بچ جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حرام سے کمایا ہے, اللہ بہتر جانے, لیکن ہاں اگر آخرت بنا لی ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا. آخرت تو اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جو بے قصور مارے گئے ہیں. جو بے قصور مارا جاتا ہے وہ شہید درجہ ہوتا ہے. کیا پتا اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے. جو بے قصور مارے جاتے ہیں وہ شہیدی کا درجہ پاتے ہیں, شہیدی کا درجہ پاتے ہیں.
بے قصور جو مارے جاتے ہیں انہیں شہیدی کا درجہ ملتا ہے۔ تو پتہ نہیں کس وقت موت کا فرشتہ ہمارے لیے آ جائے۔ ہماری بھلائی، ہماری عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم کس بات کی اکڑ، کس بات پر ہم سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں۔ ایک بزرگ ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر سے ایک بادشاہ نکلا، گھمنڈی بادشاہ، اور اس کی گھوڑے کی ٹاپ سے ان کے کپڑوں پر چھینٹیں آ گئیں تو وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، کہاں بیچ راستے میں بیٹھا ہے، کہاں بیچ راستے میں بیٹھا ہے؟ بولا، وہ بزرگ بولے، لاؤ ذرا اپنا کان لاؤ، لاؤ ذرا اپنا کان لاؤ، اور کان میں کچھ کہا۔ کان میں کیا کہا؟ میں موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ بس ارے یہ سن کے اسے پسینے آ گئے۔ بولا، تھوڑی تو مہلت دے دو، میں اپنی جاگیر تو بانٹ دوں۔ بولا، نہیں، اب کچھ نہیں مہلت، بس تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تو میں تمہیں لے کے ہی جاؤں۔ کیسا گھمنڈ، پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی اور سینہ چوڑا۔ ارے پیٹ میں کیا بھرا ہوا؟ غلاظت بھری ہوئی ہے پیٹ میں اور سینہ چوڑا کر رہا ہے۔ انسان سب سے زیادہ بدبودار نجاست کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے نا۔ سب سے زیادہ بدبودار نجاست اگر ہے تو کس کی؟ وہ انسان۔ کوئی بھی جانور آپ لے لیں، گھوڑے کی لید لے لیں، گدھے کی لید لے لیں، بکری کی منگنی لے لیں، اونٹ کی منگنی لے لیں، بھینس کا گوبر لے لیں، گائے کا گوبر لے لیں، اتنی اس سے روڈ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے جب بھی انسان کو گھن نہیں آئے گی، بدبو بہت زیادہ نہیں مارے جتنا اگر انسان کی غلاظت، انسان کی لیٹنی اگر ایسے ہی روڈ پہ پڑی ہوئی مل جائے تو آدمی بچ کے نکلے۔ انسان، جس انسان کو اتنا گھمنڈ، سب سے زیادہ بدبودار اسی کی غلاظت، اس بات پر بھی اتنا گھمنڈ۔ ارے مثال کے طور پر جیسے ایک شخص غلاظت کی جگہ پر سے نکلا، گندگی پڑی ہوئی تھی، لیٹرین وغیرہ پڑی ہوئی تھی، وہاں سے نکلا تو ناک بند کر کے آدمی ناک بند کر کے ہی نکلتا ہے۔ اگر کہیں سے گاڑی نکلی ہوئے، غلاظت پڑی ہوتی، پہلے بہت پڑی ہوتی تب تو پہلے کی نکلا، ناک بند کر کے نکلا تو غلاظت اس شخص سے بولی، ارے مجھ سے ناک بند کر رہے ہو، مجھ سے ناک بند کر رہے ہو۔ غلاظت بولتی نہیں، یہاں پہ سمجھانے کے لیے۔ جیسے ایک کتاب ہے، اس میں جانوروں سے مثالیں دی ہیں، جانور بولتا نہیں ہے لیکن مثالیں دی ہیں کہ اس نے ایسا کہا، شیر نے ایسا کہا۔ مثالوں کو طور پہ کہانیاں جو ہوتی ہیں، کہانیوں سے عبرت، صرف کہانیاں جو ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات پیش کرے ہیں، پچھلی امتوں کے جو واقعات پیش کرے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کہانیاں، قصے کہانیاں ہیں، لوگ قرآن میں قصے کہانیاں، پچھلی امتوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ قصے کہانیاں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں نا کہ عبرت کے لیے ہیں۔
لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کریں۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نمرود کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، حامان، شداد کا ذکر، سب کا ذکر جو ہے وہ کیوں ہے؟ ہمیں کیوں یاد دلائی جائے؟ اسی وجہ سے کہ ہم پچھلی امتوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ اسی لیے عبرت کے طور پہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کریں، تاکہ تم عبرت لو اپنی پچھلی قوم سے کہ دیکھو جس نے یہ کرا اس کے ساتھ یہ انجام ہوا، اس کا یہ انجام ہوا، جس نے ظلم کرا اس کا یہ انجام ہوا، جس نے زیادتی کری اس کا یہ انجام ہوا، جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا اس کا یہ انجام ہوا، جس نے لواطت کری، جس بات سے منع کرا گیا اس نے وہی کام کرا، اس کا یہ انجام ہوا، ہم نے اس کے اوپر عذاب بھیجے۔ عبرت لو، پرانی کھنڈل کو دیکھ کے، پرانے محلوں کو دیکھ کے، پرانے جنگلات کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ دیکھو کل کیا تھے آج کیا ہے۔ عبرت، دیکھو کل کیا تھے آج کیا ہے۔ عبرت حاصل، ہر چیز سے عبرت حاصل کرنا۔ جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے وہی عبرت، ہر چیز سے عبرت حاصل کرے گا۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ ایک شخص گندگی کی طرف سے گزرا، تو گندگی کی طرف سے جب گزرا تو اس نے اپنی ناک بند کر لی، تو وہ گندگی بولی، ارے مجھ سے ناک بند کرتے ہو، میں نجاست بنی تو تمہاری وجہ سے، میں نجاست بنی تو تمہاری وجہ سے، میں تو کہاں تھی، میں تو شو روموں میں، شوکیسوں میں رکھی ہوئی تھی، ڈبوں میں حفاظت سے سیف رکھی ہوئی تھی، میں گندگی نجاست بنی، تمہیں نے تو بنایا۔ ارے آدمی شادیوں میں، براتوں میں جب کھانے کھاتا ہے، اچھے اچھے پکوان، 50 ڈشیں پکتی ہیں، بنتی ہیں، مرغ مسلم بنتے ہیں، اس میں مسالے، دھنیا، مرچا، دھنیا، ہلدی، سونف، مکھن، کاجو، بادام، پستہ، دہی، دودھ، یہ سب ڈالا جاتا ہے، پنیر، یہ سب ڈالا جاتا ہے نا، اور یہ سب کہاں ہوتا ہے رکھا ہوا؟ حفاظت سے رکھا ہوا ہوتا ہے، بنیے کی دکان پر رکھا ہوا ہوتا ہے، آدمی لاتا ہے، اس کو کھانے بناتا ہے، پیستا ہے، کھانوں میں ملاتا ہے، پھر وہ کھانے پیش کرے جاتے ہیں، پھر وہ انسان کھاتا ہے، اسے چابتا ہے، چاب کر پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر اس کو نکال دیتا ہے۔ اس کو بدبودار کون بناتا ہے؟ انسان۔ اس کو پیٹ میں رکھتا ہے اپنے، اور پھر اس پہ گھمنڈ کرتا ہے 10,000 سوٹ، 10,000 کا سوٹ پہن کا سینہ چوڑا۔ اس کو کیا کر دیا؟ ذرا سی دیر، سب سے زیادہ بدبودار چیز جو ہے، سب سے زیادہ بدبودار غذا جو ہے وہ ہے غلاظت، جو ہے وہ ہے انسان کی غلاظت۔ جانور کی غلاظت سے اتنا دل گھنائے گا نہیں جتنا انسان کی غلاظت سے دل۔ تو بولی کرا تو تم نے، وہ غلاظت بولی کرے بنایا تو تم نے مجھے غلیظ اپنے پیٹ میں ڈال کر، میں تو ڈبوں میں سیف تھی۔ تو انسان خود غلاظت میں بھرا ہوا، اور گھمنڈ اس بات کا، گھمنڈ اتنا کہ کس بات کا گھمنڈ؟ ایک پل اور ایک سانس کا جسے بھروسہ نہ ہو، کیسا ہمیں گھمنڈ؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں دوسروں کے خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ عبرت لیں ہم میت سے، جنازے سے ہمیں عبرت لینا ہے۔ اپنے تعجب ہے کہ میت میں جاتے ہیں، جنازے میں شریک بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہنسی مذاق اور ٹھٹوں میں لگے ہوئے ہیں۔ موت کو اگر یاد کرنا ہے تو جنازوں میں شرکت کرو، مرنے والے شخص کے پاس بیٹھو، جس کی روح نکل رہی ہے اس کے پاس بیٹھو کہ دیکھو ایک دن میرا بھی یہی حشر ہوگا، میرا بھی ایک دن یہی حال ہونا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ماٹی کے پتلے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم بچہ تھے، ایک وقت تھا ہم بچہ تھے، دوسروں کے محتاج تھے، ماں باپ کے محتاج تھے۔ جس نے جو کھلا دیا کھا لیا، جس نے جو پلا دیا پی لیا۔ اگر بھوکے ہیں تو مانگ نہیں سکتے تھے، دوسرے کے محتاج تھے بچپن میں۔ اور پھر جب جوان ہوئے تو جوانی کی رنگ رلی میں، اور پھر جب بوڑھے ہوئے تو لاغر ہو گئے، اور پھر جب موت آئی تو مردہ ہو گئے۔ یہی ہماری اصلیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔